السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست طارق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طارق انگرا، جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید ویڈیو اور مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ تیتر یا دوسرے پرندے ان کی نظام تنفس یعنی کہ سانس کے نظام کے متعلق آپ کو مختصراً بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جب تک آپ کو اس نظام کی سمجھ نہیں ہوگی تو نہ ہی آپ اس کا صحیح طریقے سے علاج کر پائیں گے اور نہ ہی آپ اس کی مرض کی تشخیص کر پائیں گے۔ تو آپ کو اس کا جو نظام ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے ہی آپ اس کا بہتر رزلٹ علاج کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو میری آج طبیعت بڑی خراب ہے، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ دوستو، پرندے کے سانس لینے کے دو طریقے ہیں، ایک ناک اور دوسرا ہے منہ، لیکن پیچھے کنیکشن ایک ہی ہوتا ہے، آگے آگے دو کنیکشن ہو جاتے ہیں۔ سانس والی نالی پھیپھڑوں سے جب آتی ہے تو وہ گلے تک آتی ہے، گلا سمجھ لیں یا حلق سمجھ لیں، وہاں تک آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو نکلتی ہے وہ یا تو وہ منہ سے نکل جاتی ہے، اگر منہ بند ہے تو پھر ناک سے۔ تو ناک کا کنیکشن کہاں پہ ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ تیتر کا منہ کھول کے دیکھیں تو اوپر والی چونچ میں کے ساتھ آپ کو ایک تالو نظر آئے گا، جو کہ اوپر والی چونچ کے ساتھ ہی سمایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس میں نا آپ کو ایک لمبا سا سوراخ نظر آئے گا۔ تو یہ سوراخ دراصل ناک کی طرف جاتا ہے اور ناک کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو ہوا اگر منہ بند بھی ہو تو پھر ہوا باہر سے آ جا سکتی ہے، اور اگر آپ پرندے کا منہ بند کر دیں، چونچ کے ساتھ پکڑ کے بند کر دیں تو وہ ناک سے ہوا گزر سکتی ہے، اور اگر آپ تیتر کا ناک بند کریں گے تو پھر وہ پرندہ جو ہے نا وہ ہلکا سا منہ کھول کے سانس لے گا، چھوٹا سا۔ کیونکہ اگر آپ خود تجربہ کریں، آپ اپنی ناک بند کریں تو سانس لینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا منہ کھولنا پڑے گا۔ جب بھی منہ کھولیں گے تب ہوا کو تھوڑا سا رستہ ملے گا، تب جا کے ہی وہ ہوا کا سلسلہ اندر آنے کا اور باہر جانے کا شروع ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ناک اگر بند ہو جاتی ہے تو پرندے منہ کھول کے سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے زیادہ منہ کھول کے سانس لینا، لیکن اس میں پرندہ تھوڑا سا ہلکا سا منہ کھول کے بھی سانس لے سکتا ہے اگر ناک بند ہو تو۔ بعض دفعہ ریشہ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ناک بند ہے، اور کچھ جو ہے زیادہ منہ کھول کے سانس لے رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں بھی بند کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اور مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ ناک والا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ زیادہ منہ کھول رہے ہوتے ہیں تو وہ ناک والا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ سانس کے متعلق بتا رہا ہوں۔ تو یہ تو ہو گئی یہ بات سانس کی کہ دو طریقے، دو رستے ہیں بیرونی۔ لیکن گلے کے جو گلا ہے نا یہ حلق ہے، اس کے بعد ایک رستہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سانس کی نالی جو ہے نا یہ خوراک کی نالی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی یہ پھیپھڑوں کے جب قریب پہنچتی ہے تو وہاں اس کی کئی نالیاں بن جاتی ہیں، یعنی بہت سے حصے بن جاتے ہیں، اور پھر یہ پھیپھڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہیں۔ یعنی پھیپھڑے جو کہ آپ سمجھتے ہوں گے یہ پسلی اور موروں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں ہوا گزرتی ہے، سمجھو کہ ایک جالی ٹائپ سمجھ لیں۔ اور اگر پھیپھڑوں کے اندر زکام کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہوا میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر پرندہ کھانسنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر جو مین نالی ہے تو گلے کے قریب اگر آ کے اس کو کوئی کوئی انفیکشن ہوتا ہے، یا جہاں پہ جہاں پہ جو نالی ہے وہ اینڈ ہوتی ہے باہر کی طرف، گلے کے ساتھ آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے منہ پہ زکام آتا ہے تو پھر وہاں پہ خرخر کی آواز یا سیٹی کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے۔ لیکن زکام یا بعض دفعہ اس طرح کرتا ہے کہ پرندہ پانی پیتے وقت اس کی پانی جو ہے وہ سانس والی نالی کی طرف جب جاتا ہے، جب جلدی جلدی میں پی رہا ہو، ویسے تو عام روٹین قدرت نے ان کا طریقہ ایک سسٹم ہی ایسا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب پرندہ خوراک یا پانی پیتا ہے تو وہ پھر سانس والی نالی کی طرف نہیں جاتا، وہ خوراک والی نالی کی ہی طرف جاتا ہے۔ لیکن جب پرندے کو جلدی ہو تو اس وقت وہ جب زیادہ پانی پیتا ہے، اس کا منہ بھر جاتا ہے، تو وہ بعض دفعہ سانس والی نالی کی طرف
چلا جاتا ہے، یا پھر اوپر جو ناک کی طرف سوراخ جاتا ہے کبھی اس میں بھی چلا جاتا ہے، تو اس وقت پرندہ یکدم اپنے سر کو چھٹک کے وہ پانی جو ہے وہ باہر نکال دیتا ہے۔ آپ کے پرندے کے گلے سے اگر خرخر کی آواز آ رہی ہے تو زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ روئی کی مدد سے یا نرم کپڑے کی مدد سے اگر آپ اس کے گلے کا جو ریشہ ہے یا پانی وغیرہ وہ صاف کرتے ہیں تو اس کو وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے، لیکن اگر ریشہ باندھ رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ریشہ دوبارہ باندھ جائے گا، اس کے گلے پہ گرنا شروع کر دے گا، تو پھر وہ اس کی وہی کنڈیشن ہو جائے گی۔ باقی نزلہ زکام اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب تیتر کا ناک ہے، دونوں نتنے ان پہ ہمیں مٹی لگی ہوئی نظر آتی ہے یا وہاں پہ پانی باہر نکلا ہوا نظر آتا ہے، تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یا تیتر کو زکام ہے۔ زکام کی تشخیص بھی دو طریقے سے ہوتی ہے، یا تو ناک سے ہوتی ہے یا پھر منہ کے گلے کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس سے ہوتی ہے۔ تو پہلے یہ زکام بالکل پتلا پتلا ہوتا ہے، اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ محسوس نہیں ہوتا، یوں ہی یہ وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر یہ گاڑھا ہو جاتا ہے، ریشہ ٹائپ بن جاتا ہے، تو اس وقت یہ سانس کی نالی کو متاثر کرتا ہے، اور جو نتنے ہیں جو ناک ہے اس میں بھی اگر زیادہ یہ گاڑھا ہو جائے تو پھر وہاں پہ بھی ہوا کا جو آنے جانے کا رستہ ہے اس کو بند کر کے اس میں تھوڑا سا رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔